اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر المعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سلسلہ گفتگو کل جناب عبداللہ شوہر نامدار جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ تک پہنچا تھا، اور آج جناب عبداللہ کے دو اور بھائی یعنی جناب جعفر کے دو اور فرزند تھے، ایک محمد بن جعفر اور دوسرے عون بن جعفر۔ جو تو تاریخ ان کے تذکرے سے خاموش ہے، بہت تفصیل سے ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا، بالخصوص جناب عون کے بارے میں تحقیق کے باوجود کچھ نہیں ملا۔ جناب عون کے بارے میں صاحب اصابہ نے صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ وہ زمین حبشہ میں پیدا ہوئے تھے اور شوستر میں شہید ہو گئے، بس اتنا ہی جناب عون بن جعفر کے بارے میں ملا۔ البتہ محمد بن جعفر طیار کے بارے میں بھی کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے، اتنا ہے کہ آپ عہد رسالت میں پیدا ہو چکے تھے، اور جیسا کہ جناب عبداللہ کے حالات میں گزرا کہ جب خبر وفات جناب جعفر مدینے میں پہنچی تو حضرت نے ان کے اولاد پر نوازشیں فرمائی اور فرمایا کہ یہ ہمارے چچا طالب علیہ السلام سے مشابہ ہیں جناب محمد کے بارے میں۔ جناب عبداللہ کو فرمایا تھا کہ یہ جعفر سے مشابہ ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جناب ابو طالب سے مشابہ ہیں، یعنی جناب محمد اپنے دادا کی تصویر تھے، حضرت ابو طالب کی تصویر تھے، اور پیغمبر اسلام اس حیثیت سے بھی ان کو اپنا دوست رکھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب میں محمد کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا جناب ابو طالب یاد آتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے میں جناب ابو طالب کو دیکھ رہا ہوں۔ محمد بھی امیر المومنین علیہ السلام کے داماد تھے، اور آپ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار تھے، یعنی آپ سے جناب ام کلثوم کا عقد ہوا تھا۔ بڑے بھائی جناب عبداللہ سے جناب زینب کا عقد ہوا تھا، اور جناب محمد سے جناب ام کلثوم کا عقد ہوا تھا۔ صاحب روضۃ الشہداء نے لکھا ہے کہ محمد اور ان کے بھائی عون کربلا میں شہید ہوئے، اور صاحب استیعاب نے کہا ہے کہ دونوں بھائی شوستر میں شہید ہو چکے تھے، جو اقرب صواب ہے، اس لیے کہ کربلا میں جناب ام کلثوم کے شوہر نامدار نہیں تھے، یہ سب جانتے ہیں، سب نے لکھا ہے۔ اب قول صاحب استیعاب کا جو ہے کہ محمد کے بارے میں قرین صواب ہے، اس لیے کہ آپ کا مزار بھی جس پہ تحریر ہے کہ محمد بن جعفر کا مزار، اور یہ شہر زرفول سے ایک فرسخ کے فاصلے پر موجود ہے آپ کا مزار، اور شہر زرفول یہ شوستر کا ایک علاقہ ہے۔ ممکن ہے ان کی شہادت شوستر میں ہوئی اور کسی وجہ سے اتنے فاصلے پر دفن ہو گئے، یا یہ کہ وہیں شہید ہوئے اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ لہذا کتابوں میں خود شہید ثالث علیہ الرحمہ نے مجالس المومنین میں بھی یہی جملہ لکھا ہے کہ آپ شوستر میں شہید ہوئے اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا، اور وہیں آپ کا مزار ہے۔ تو یہ تھی تاریخ جناب محمد بن جعفر طیار کی اور جناب عون بن جعفر طیار کی۔ بہرحال میری کوتا علمی اور کوتا نظری نے جتنا جناب عون اور جناب محمد کے بارے میں مجھے ملا اتنا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس سے مزید تاریخ خاموش ہے، مجھے تو نہیں ملا، اور کوشش ہے اگر مل جائے گا تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو ان کے حوالے سے مطالعہ کیا جائے گا اور ان کے سوانح حیات آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ فی الحال اتنا ہی ہے۔ خدا ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اہل بیت کے خانوادہ بالخصوص و بالعموم تمام اصحاب اہل بیت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔